میری 2 بہنیں شادی شدہ ہے، اس کے گھر نہیں ہیں، میں حج پہ آنا چاہتا ہوں، میں حج کے پیسوں ان کی زمین خرید سکتا ہوں یا حج کروں؟ میرا بھائی اگر آپ پہ حج فرض ہے تو پہلے حج کرو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، پہلے حج کرو۔ بہنوں کے مکان بن جائیں گے، ساری دنیا کے جتنی آپ کے ملک میں رہتے ہیں سب کے پاس مکان ہے، یہ تو کوئی نصیب والوں کے پاس ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک دفعہ بمبئی ایئرپورٹ پہ اترا تو اب دیکھیں کہ بمبئی جیسا شہر، لیکن وہاں ایئرپورٹ کے قریب سے لے کر میلوں تک جھوپڑ پٹی ہے، سب جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، وہ بھی تو لوگ ہیں، اور میلوں تک ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 20 50 100 جھوپڑی ہوگی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہیں، وہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہیں جوان ہو کے مر جاتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو گھر ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ ایک لڑکے اور لڑکی نے نکاح سے پہلے زنا کیا تھا تو گناہ گار، بالکل گناہ گار ہے۔ بعد میں نکاح کرو تو بعد میں کیا نا، پہلا گناہ تو ان کے ساتھ ہے نا، اس سے دونوں توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کر دیں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میرے خامن جو ہیں وہ باہر کسی ملک میں ہیں، میں اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہوں، کیا میں اپنے سسرال جا سکتی ہوں؟ جا سکتی ہیں، لیکن اس شریف آدمی سے کہیں نا کہ تم 5 سال سے باہر بیٹھے ہو تو میں کیا کروں، یا مجھے طلاق دو یا میرے حقوق ادا کرو۔ تم لوگ خود تو برداشت کرتے ہو، اسی سے پھر گناہ ہوتے ہیں۔ اور ہر گھر کے اندر جب موبائل آ گیا ہے، ماشاءاللہ یہ شیطان کا بھی استاد ہے، اس کے اندر ہر وہ بلا ہے جو بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر اس کو استعمال سے دیکھیں نا، کسی بزرگ نے کہا کہ آگ ہے، کھانے پکانے کے کام بھی آتی ہے، بندے کو جلانے کے کام بھی آتی ہے۔ اس سے اگر آپ قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، علماء کے درس سنیں تو آپ کی ہدایت ملے گی، ورنہ پھر وہی اپنا سیکسی فلمیں دیکھا کریں، انشاءاللہ جلدی برباد ہو جائیں گے۔ قرض لیا تھا، زیادہ میں نے ادا کر دیا ہے، کچھ باقی، استغفار زیادہ پڑھو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 1000 دفعہ اگر روز پڑھتے رہو، انشاءاللہ 1 مہینے میں اگر کروڑوں کا بھی قرضہ ہوگا تو اڑ جائے گا۔ کہتے جی آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا کرو گے بھائی، ویسے میں مکے میں پیدا ہوا تھا۔ عجیب آدمی، یہ ذاتی معاملات ہیں۔ ایک اصولی بات یاد رکھو کہ ذاتی مسائل کے بارے میں خود مل کے پوچھ لو، اس کو لوگوں کے سامنے کیا ضرورت ہے؟ اب میں خامخواہ بزرگ بنوں گا نا کہ میں مکے میں پیدا ہوا، حالانکہ مکے میں تو ابو جہل بھی پیدا ہوا ہے۔ دعا کرو اللہ قبول کر دے اور اللہ ایمان پہ رکھے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور بشر تھے، انسان تھے، جیسے ہر انسان کا سایہ ہے، حضور کا بھی سایہ تھا۔ جب میں نماز کا ارادہ کرتی ہوں دل میں وسوسے آتے، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کیوں فکر کرتی ہو؟ بار صورت ہر نماز کے بعد آخری جو 2 صورتیں ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ پڑھ کے سارے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا کریں۔ جو لوگ باہر کھانے پینے کا سامان تقسیم کر رہے ہیں، اگر غریب ہو تو کھا لو، امیر ہو تو نہ کھایا کرو۔ میری شادی کو 3.5 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، بہرحال علاج بھی جاری رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں، یہ تو خواب میں بری بات ہے، صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ عصر کے بعد اگر طواف کریں، اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.